فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے الدمۃ الثاقبہ جلد دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 46 اور کتاب کے صفحہ 574 پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی پچھلی نشست میں، اور اسی صفحے پر ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ ہیڈنگ ہے اولو الامر اور تبدیلی جنس، اور یہ تو سب آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم اس جو ان نشستوں میں پڑھ رہے ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بہت کچھ جان رہے ہیں۔ آئیے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب خرائج میں ابو سلط، سواد سے ہے، سواد لام تے، ابو سلط نے امام رضا علیہ السلام کے ذریعے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک دن میں اپنے بابا کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ہمارے ایک موالی نے بابا کو اطلاع دی کہ دروازے پر ایک بہت بڑا قافلہ آپ سے اذن بازیابی کا خواہش مند ہے۔ بابا نے غلام کو حکم دیا کہ پتہ کر کون ہے۔ غلام نے جا کر سالار قافلہ سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں۔ اس نے بتایا میں ہندوستان کے علاقے سند سین نون دال سے آیا ہوں۔ جب غلام نے آ کر بتایا تو بابا نے فرمایا کہ اس نجس اور خائن کو میرے سامنے مت لاؤ۔ کئی دن وہ لوگ ہمارے دروازے پر رکے رہے۔ آخر یزید ابن سلیمان اور محمد ابن سلیمان کی سفارش پر بابا نے انہیں اجازت دی۔ جب وہ اندر آئے تو سالار قافلہ نے بابا کے قدموں میں گر کر عرض کیا، قبلہ میں ہندوستان کے علاقہ سند سین نون دال سندھ یا سند سے وہاں کے بادشاہ کا ایک خط اور کچھ تحائف لے کر حاضر ہوا تھا۔ عرصہ ہو گیا ہے، آپ نے باریابی کی اجازت تک نہیں دی۔ کیا اولاد انبیاء اپنے دروازے پر آنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے؟ تو بابا نے کہا، کچھ دیر کے لیے انہوں نے سر جھکایا اور پھر فرمایا کہ تجھے کچھ وقت کے بعد اس کا پتہ چل جائے گا۔ اور پھر بابا نے مجھے حکم دیا کہ خط کو کھولوں، تو یہ خط کچھ اس طرح سے تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جعفر ابن محمد جو ہر نجس سے پاک کی خدمت میں شاہ ہند کی طرف سے، اما بعد اللہ نے مجھے ہدایت سے نوازا ہے، مجھے تحفتاً ایک کنیز ملی ہے، میرے خیال میں ہندوستان میں اس سے زیادہ حسین کوئی نہ ہوگی۔ میری آپ سے عقیدت اور محبت سے نے تقاضا کیا ہے کہ آپ ہی اس کے اہل ہیں۔ جب میں نے اسے کچھ زیورات، جواہر اور خوشبو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنی مملکت میں سے 1000 نیک آدمی کا انتخاب کیا، 1000 میں سے 100 نیک آدمیوں کو چنا، 100 میں سے 10 نیک آدمی چنے، اور پھر 10 میں سے ایک کا انتخاب کیا ہے، اور اس کا نام میزاب، میم یہ زے الف بے، میزاب ابن حباب ہے، اور میری نظر میں اس سے زیادہ اور قابل اعتماد کوئی نہ تھا۔ آپ مذکورہ اشیاء اس سے قبول فرما لیں۔ اور بابا نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ تو خائن ہے، تجھے جو چیز امانت سونپی گئی ہے تو نے اس میں خیانت کی ہے، لہٰذا واپس چلا جا۔ پھر لکھا ہے کہ ایلچی نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا لباس تیری خیانت کی شہادت دے دے تو کیا کلمہ پڑھ لے گا؟ تو ایلچی نے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھنے کے وعدے سے معاف فرمائیں۔ بابا نے فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے وہ سب کچھ لکھ کر اپنے بادشاہ کو بھیج دے کہ جو تو نے کیا ہے۔ ایلچی نے کہا کہ اگر میں نے کچھ
کیا ہوتا تو ضرور لکھ دیتا، جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور نہ مجھے علم ہے تو کیا لکھوں؟ بابا نے فرمایا کہ یہ پوستین پے واو سین تے یہ نون جو تو نے پہن رکھی ہے اسے اتار کے ایک طرف رکھ دے۔ ایلچی نے پوستین اتار کر ایک طرف رکھ دی اور بابا اسی جگہ کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر سجدے میں دعا کی اور یہاں جو دعا لکھی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک بما قدل ازمن عرشکا و منتہى الرحمت من کتابکا ان تصلی علی عبدکا و رسولکا و امینکا فی حلقکا و آلہ و ان تازن لفرو حازل ہندی ان تتکلم بما تعلم من الہندی، تاکہ میری اس محفل میں موجود ہمارے اولیاء میں ہر شخص اپنے کانوں سے سنے اور ان کے لیے اہل بیت کی آیات میں سے ایک آیت ہوں اور ان کے ایمان میں اضافے کا باعث ہو۔ پھر پوستین نے فرمایا تکلم بما تعلم من الہندی، اس نے ہندی کا تمام سفرنامہ اور اس کے اعمال سنا دیے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے سامنے وہ پوستین سکڑی، پھر آہستہ آہستہ بلند ہونا شروع ہو گئی اور دمبے کی صورت اختیار کر لی اور یوں گویا ہوا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ہندی بادشاہ نے اس شخص کو اس کنیز اور دیگر تمام اشیاء پر امین بنا کر آپ کی خدمت میں روانہ کیا۔ ایک صحرا میں سخت بارش آ گئی، ہمارے پاس جو کچھ تھا سب بھیگ گیا، بارش رک گئی، سورج نکل آیا۔ سردار قافلہ نے کنیز کے خادم کو بلایا اور جس کا نام بشر ہے اور کہا کہ یہ سامنے بستی ہے، وہاں چلا جا اور یہ پیسے لے لے اور کچھ کھانے پینے کا سامان لیا۔ جب وہ غلام چلا گیا تو ایلچی نے کنیز سے کہا کہ اس بھیگے ہوئے خیمے اور گیلی جگہ سے نکل کر وہ دوسرا خیمہ ذرا اونچی جگہ پر دھوپ میں لگوایا ہے اس میں آ جا۔ چونکہ پانی تھا، کنیز خیمے سے نکلی اور اس نے پنڈلی سے کپڑا اٹھا لیا۔ جب ایلچی کی نظر اس پر پڑی تو یہ اپنے قابو میں نہ رہا اور جب اس نے کنیز سے بات کی تو اس نے بھی انکار نہ کیا اور یوں دونوں کی خواہش اور رضامندی سے خیانت ہوئی اور دونوں اس خیانت کے مرتکب ہوئے۔ جب ایلچی نے یہ بات سنی تو بابا سے کہنے لگا کہ مجھ پر ترس کریں، غلطی ہوئی ہے۔ اس نے تمام واقعے کا اقرار کر لیا۔ پوستین کو بابا نے حکم دیا کہ بس یہی کافی ہے، اب اپنی اصلی شکل میں آ جا، اور پوستین پھر دمبے سے پوستین بن گئی۔ بابا نے پوستین کو حکم دیا کہ اس کے گلے میں فٹ ہو جا۔ ہم نے دیکھا کہ پوستین نے گلے میں اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایلچی کا دم گھٹنے لگا۔ آپ نے پوستین سے فرمایا بس اب چھوڑ دے اور تیری ڈیوٹی ہے کہ اسے بادشاہ تک واپس پہنچائے گی اور کہیں راستے میں بھاگ نہ جائے، وہی جو چاہے اس سے سلوک کرے۔ ایلچی نے کہا آپ جو چاہیں سزا دے دیں، مجھے واپس نہ بھیجیں، بادشاہ بڑا سخت ہے، آپ مجھ سے ہدیہ وصول کر کے مجھے رخصت کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اسلام قبول کر لے تو میں یہ کنیز مسترد کرنے کے بجائے تجھے دے دیتا ہوں۔ ایلچی نے کہا اسلام قبول کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ بابا نے دیگر تحائف قبول کر لیے اور کنیز کو واپس کر دیا۔ جب وہ کنیز کو واپس لے کر ہندوستان پہنچا تو کچھ عرصے کے بعد بابا کو شاہ ہند کا خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا اما بعد جب آپ کا نوازش نامہ مجھے موصول ہوا اور میرے ایلچی نے مجھے بتایا کہ آپ نے دیگر اشیاء تو قبول کر لی ہیں لیکن کنیز واپس کر دی ہے، میں حیران ہوا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ چند ٹکے کی قیمت اشیاء آپ نے رکھ دی ہیں۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا اور بالآخر میں نے سمجھ لیا کہ اولاد انبیاء بلا سبب کسی چیز کو مسترد نہیں کرتے۔ میں نے خط کھولا، خط میں بھی آپ نے صرف کنیز کے واپس کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے اور وجہ نہیں لکھی کہ کیوں واپس کر رہے ہیں۔ میرا شک اور بڑھ گیا۔ بالآخر میں نے ایلچی سے کہا کہ تجھے سچ کے سوا کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی، سیدھی سیدھی بات بتا دے۔ جب کنیز اور ایلچی کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے تفتیش کی گئی تو ایلچی نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور کنیز
ने एतराफ़ जुर्म के अलावा पोस्तीन की शहादत भी सुनाई। मेरा ईमान पहले से भी पुख्ता हो गया है। मैं इंशाअल्लाह करीब सल्तनत छोड़कर हुजूर की खिदमत में पहुंचने वाला हूँ। एलची और कनीज़ दोनों को मैंने कत्ल कर दिया है। वस्सलाम। और लिखा है कि कुछ अरसे बाद वो भी आ गया और फिर तमाम ज़िंदगी बाबा के कदमों में रहा। फिर लिखा है ये यहाँ पे ये मुकम्मल हो गया और अब आगे चलते हैं। लिखा है मतालिबुस सऊल किताब जो है वो उसमें मोहम्मद इब्ने तलहा ने तो हसब झेल रिवायत नकल की है, लेकिन कशफुल गम्मा में अली इब्ने ईसा ने नकल रिवायत के बाद इसकी तौसीक और शोहरत के सिलसिले में काफ़ी से ज़्यादा हवालाजात भी पेश किए हैं। अब आगे चलते हैं। लिखा है लाम ये से लैस या लेस इब्ने सईद से मरवी है कि 113 सन 113 में हज पर गया, मक्का आया। जब नमाज असर पढ़ ली तो तफरीह के लिए कोहे अबू कबीस पर चढ़ गया। वहाँ देखा तो एक शख्स सजदे में था। मैंने सुना उसने एक सांस के मुताबिक या रब, एक सांस के मुताबिक रब, एक सांस के मुताबिक या अल्लाह, एक सांस के मुताबिक या हय्यो, एक सांस के मुताबिक या रहीम और 7 मरतबा या अरहमुर्राहिमीन कहा और फिर कहा बारे इलाहा मुझे अंगूरों की ख्वाहिश है, खिला दे। ए अल्लाह मेरी दोनों चादरें कोहना हो गई हैं। बखुदा इसकी दुआ अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि उसके सामने अंगूरों से लबरेज तश्त और चादरें आ गईं और जब वो अंगूर खाने बैठा तो मैंने आगे बढ़कर कहा कि मैं भी खाऊंगा। तो उस पर उसने कहा कि किस बिना पर। मैंने कहा कि इस वक्त पूरे कुर्रे अर्ज़ में किसी जगह अंगूर नहीं है, इसलिए जब आप दुआ मांग रहे थे तो मैं इस ख्वाहिश से आमीन कह रहा था कि बेमौसम के अंगूर खा लूँगा। उसने कहा आजा, मगर एक शर्त है कि एक दाना भी पसंदाज नहीं करेगा। हम दोनों जब सैर हो गए तो मैंने देखा अंगूरों का तबक वैसे का वैसा ही था। ऐसे मालूम होता था कि इससे एक दाना भी कम नहीं हुआ और फिर वो तबक मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। अब उसने कहा कि इन 2 चादरों में से जो तुझे पसंद हो ले ले। मैंने कहा मुझे चादरों की ज़रूरत नहीं है और उसने कहा अच्छा एक तरफ हो जा ताकि मैं कपड़े बदल लूँ। मैं एक तरफ हो गया, उसने कपड़े बदले, दोनों पुरानी चादरें हाथ में पर रख कर अबू कबीस से नीचे उतरा और मैं भी पीछे चला आया। अब उतर लिए तो एक शख्स सामने आया और कहने लगा कि ए फर्जंद रसूल, अल्लाह आपको लिबास देगा, मुझे लिबास इनायत फरमाइए। आपने दोनों चादरें उसे दे दी और आगे निकल गए। मैंने उस साहिल से पूछा ये कौन है? तो उसने जवाब दिया ये जाफ़र इब्ने मोहम्मद इब्ने अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। मैं जल्दी आगे बढ़ा ताकि आपसे कुछ अहादीस सुन सकूं, लेकिन फिर तमाम हज में मुझे कहीं नज़र ना आए। और यहाँ पर ये क़स्सा मुकम्मल हुआ। आइए आगे पढ़ते हैं। किताब खराइज में मुफज़ल इब्ने उमर से मरवी है कि मैं मिना में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के साथ था। एक मकाम पर एक औरत अपने चंद बच्चों के साथ एक मुर्दा गाय के करीब बैठी रो रही थी। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रही है? उसने कहा मेरा तो तमाम तरका यही है, यही एक गाय थी और इसी गाय से मैं अपने बच्चों का पेट पालती थी। अब जब ये सोचती हूँ कि अब क्या होगा तो बेसाख्ता आंसू टपक पड़ते हैं। आपने फरमाया कि क्या तू चाहती है कि अल्लाह इसी गाय को ज़िंदा कर दे या नेमुल बदल इनायत फरमा दे? तो औरत ने इंतहाई तुर्श रवि से आपकी तरफ देखा और कहने लगी कि अगर आप मेरी गम गुसारी नहीं कर सकते तो कम अज़ कम मेरा मजाक तो ना उड़ाएं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मैं इस वक्त कितनी मुसीबत में गिरी हुई हूँ। आपने फरमाया मैंने कभी किसी से मजाक नहीं किया। और उसने कहा कि अगर तू इतना बाकमाल है तो फिर मैं तो ये चाहूँगी कि मेरी यही गाय मुझे दोबारा मिल जाए। आपने ज़ेरे लब कुछ पढ़ा और गाय उठ खड़ी हो गई। औरत गाय को भूल गई, आपके कदमों की तरफ दौड़ी। आपने फरमाया हाजियों का रश है, कहीं गाय न खो बैठे, गाय को संभाल। और ये कहकर आप आगे बढ़ गए। आइए अगला किस्सा पढ़ते हैं। लिखा है किताब खराइज में राशिद से मरवी है कि मुझे मेरे वालिद ने बताया है कि मुझे एक मसले के जवाब की ज़रूरत थी। चुनाचे मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मसला पूछने आया। मुझे बताया गया कि एक शिया शायर सैयद हमीरी फौत हो गया है। आप इसके जनाजे में शिरकत करने
کے لیے چلے گئے۔ میں قبرستان آیا، آپ سے مسئلہ پوچھا، آپ نے مسئلہ بتایا اور میں واپس ہونے لگا۔ آپ نے میری ابا کو سختی سے پکڑ کر فرمایا کہ یہ تم لوگ علم کہاں سے تلاش کرتے پھرتے ہو؟ میں نے کہا کہ جہاں سے مل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ مسند امامت کے وارث ہیں ان سے کیوں علم نہیں لیتے؟ میں نے کہا کیا آپ امام زمانہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نہیں تو اور کون ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کی امامت کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا جو چاہے پوچھ لے۔ میں نے کہا میں کچھ پوچھتا نہیں ہوں، میرا ایک بھائی اسی قبرستان میں دفن ہے، اگر آپ اسے زندہ کر دیں تو میں آپ کی امامت کو تسلیم کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس قبرستان میں تیرا جو بھائی مدفون ہے اس کا نام احمد تھا اور وہ ہمارا شیعہ تھا۔ جب زندگی میں تم نے اس سے جرم شیعت شین یہ عین یہ تے کی بدولت بائیکاٹ کیے رکھا تھا، اور اب تجھے اس سے کیسے محبت پیدا ہو گئی ہے؟ میں نے کہا میں تو صرف دلیل امامت کے بطور اس کا خواہش مند ہوں۔ آپ میرے بھائی کی قبر پر آئے اور فرمایا کہ اے احمد، اللہ اور جعفر ابن محمد کے اذن سے اٹھ جا۔ میں نے دیکھا کہ قبر شگافتہ ہوئی اور میرا بھائی کفن میں لپٹا ہوا قبر سے باہر آیا۔ امام صادق علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا بھائی تجھے دیکھنا چاہتا ہے اور میری امامت کی دلیل کا خواہش مند تھا۔ احمد نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا یا اخی، بھیا اس کی اتباع کر لے، بخدا یہی امام حق ہے۔ یہ کہہ کر میرا بھائی واپس قبر میں گیا اور سو رہا۔ اور یہاں پر یہ واقعہ مکمل ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کتاب بساتر الدرجات بے سواد سے ہے، میں جمیل ابن دراج سے مروی ہے کہ ایک دن میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک عورت بڑی پریشان روتی پیٹتی ہوئی آپ کے پاس آئی۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا قبلہ بڑی مدت کے بعد اللہ نے بچہ دیا تھا لیکن پھر واپس لے لیا، خدا کے لیے میرا بچہ مجھے واپس دلا دیں۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، واپس گھر جاؤ، غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو، پڑھ کر یہ دعا خود ہی مانگ لے، اللہ دوبارہ عنایت فرما دے گا۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ اے وہ ذات جس نے نہ ہونے کے بعد دیا تھا مجھے ایک مرتبہ پھر واپس کر دے۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو سینے سے لگائے مسکراتی ہوئی آئی اور آپ کے قدموں میں بچہ ڈال دیا اور عرض کی کہ قبلہ یہ سب آپ کی نوازش ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں ہے خراج، کتاب خرائج میں داؤد رقی سے مروی ہے کہ ایک دن میں امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آنسو بہاتا ہوا آیا۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے عرض کیا حضور منت مانی تھی کہ حج پر جاؤں گا اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، گھر سے چلا، راستے میں بیمار ہو گئی، یہاں مدینے میں آ کر مر گئی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اب جا اور دفن کر دے۔ اس نے عرض کیا حضور آپ کے پاس اسی لیے تو نہیں آیا کہ آپ دفن کا مشورہ دیں۔ آپ نے فرمایا میت کو دفن ہی کیا جاتا ہے۔ اس نے عرض کیا آپ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میری درخواست ہے کہ میری بیوی زندہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا کیا اس سے بہت محبت تھی؟ اس نے عرض کیا قبلہ اگر محبت منوں اور سیروں میں بتائی جا سکتی تو ضرور عرض کرتا کہ مجھے اس سے کتنی محبت تھی، اب تو صرف زبان ہی سے کہہ سکتا ہوں کہ میری بیوی کے مرنے سے میری محبت ہی مر گئی ہے۔ آپ نے تھوڑا سا سر جھکایا، پھر سر بلند کر کے فرمایا جا، اللہ نے تیری بیوی کو زندہ کر دیا ہے۔ وہ واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آ کے عرض کی حضور آپ کی نوازش میں یہ سب سن رہا تھا لیکن مجھے اطمینان نہیں تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے میرے دل کا چور تاڑ لیا۔ فرمایا داؤد کیا تیرا دل نہیں مان رہا؟ میں نے کھسیانہ ہو کر عرض کیا قبلہ مان تو رہا ہے لیکن اطمینان چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جب وقت آئے گا تو اطمینان بھی ہو جائے گا۔ جب 7 ذی الحجہ کا دن آیا تو مجھے فرمایا کہ کیا مکہ جانا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا قبلہ آج 7 ذی الحجہ ہو گئی ہے اور اب مکہ پہنچتے پہنچتے حج کا وقت تو گزر جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا اونٹ لے کر مدینے سے باہر آ جا، چلتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو حج کر ہی لیں گے۔ میں حیران تھا کہ کیا کرتے ہیں۔ میں اونٹ لے کر بیرون مدینہ آیا، آپ پہلے وہاں موجود تھے، خود سوار ہوئے، مجھے پیچھے بٹھایا اور مہار ہاتھ میں لی اور مجھے فرمایا آنکھیں بند کر لے۔ میں نے آنکھیں بند کی
اور پھر آپ نے اونٹ بٹھایا، میں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا آنکھیں کھول دے، اونٹ سے اترا، احرام باندھ لیں، اور میں نے جب آنکھیں کھولی احرام باندھ لی، اور جب آنکھیں کھولی تو ہم مبقات پر میم بے قاف الف تے پر تھے، اور حیرت کے مارے میرا برا حال ہو گیا اور ہم نے احرام باندھے۔ آپ نے فرمایا اب پیدل چلیں گے۔ آپ نے مہار خود پکڑی، ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور مجھے فرمایا آنکھیں بند کر لے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ نے فرمایا کھول دے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا سامنے بیت اللہ تھا۔ آپ نے فرمایا اب مجھے تنہا چھوڑ دے، جا اعمال حج کر، عشاء کی نماز کے وقت سواری تیار رکھنا۔ میں اونٹ کو ساتھ لے کر علیحدہ ہو گیا۔ نماز عشاء کے بعد میں نے اونٹ تیار کیا، آپ آ گئے، اونٹ پر سوار ہوئے اور مجھے پیچھے بٹھا لیا۔ آپ نے سورہ قل اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ آپ نے کئی مقامات پر رک کر اعمال کیے۔ جب صبح طلوع ہوئی آپ اٹھے، اذان و اقامت کہی، نماز صبح پڑھی، اور پہلی رکعت میں آپ نے الحمدللہ کے بعد سورہ والضحیٰ اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھی۔ بعد از نماز تعقیبات میں مصروف رہے۔ جب سورج طلوع ہونے لگا تو وہی نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے قریب سے گزرا۔ جو ہی اس کی بیوی نے امام صادق علیہ السلام کو دیکھا تو دوڑ کر آپ کے قدموں پر آ گری۔ نوجوان نے قریب آ کر سلام کیا اور بیوی سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہی تو وہ تھا کہ جس نے اس وقت ملک الموت کو میری روح واپس کرنے کا حکم دیا تھا کہ جب وہ میرے جسم سے لے کر میری روح کو سوئے آسمان جا رہا تھا، آپ نے میری طرف دیکھا اور میں نے عرض کیا قبلہ اگر یہ نہ بھی بتاتی تو میں کل سے سب کچھ مان چکا ہوں۔ اور یوں پھر یہ قصہ مکمل ہوا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کتاب خرائج میں یونس ابن زبیان زوئے بے یہ الف نون سے مروی ہے کہ ہم کافی افراد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا حضور حضرت ابراہیم نے کون کون سے پرندے ذبح کیے تھے؟ آپ نے فرمایا صرف پوچھنا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا قبلہ اگر دکھا دیں تو کیا ہی بات ہے۔ تو آپ نے آواز دی یا طاؤس، ایک مور اڑ کر آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آواز دی یا غراب غین رے الف بے، تو ایک کوا اڑتا ہوا آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر آواز دی یا باز، تو ایک باز آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اور پھر آواز دی یا حمامہ، تو ایک کبوتر اڑتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا انہیں ذبح کرو اور جس طرح جی چاہے ان کے گوشت کو ملا دو۔ ہم نے انہیں ذبح کیا، گوشت کا قیمہ بنایا اور آپس میں مکس کر دیا۔ آپ نے پہلے مور کا سر ہاتھ میں لے کر فرمایا ابی یا طاؤس۔ ہماری آنکھوں کے سامنے مور کا گوشت اڑنے لگا اور آپ کے ہاتھ میں سر کے ساتھ لگ کر مور بننے لگا۔ چند ہی لمحات میں مور مکمل ہو کر چلنے لگا۔ اسی طرح ایک ایک پرندے کو بلاتے گئے اور وہ زندہ ہو کر چلنے لگا۔ خرائج، اور یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ کتاب خرائج میں ابو بصیر سے مروی ہے کہ ایک سال ایام حج میں بڑا رش تھا۔ میں امام صادق علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ میں نے کہا قبلہ کتنے زیادہ حاجی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ نہ کہہ کہ حاجی کتنے زیادہ ہیں، یوں کہو کہ شور و غل کتنا زیادہ ہے۔ میں نے عرض کیا قبلہ یہ سب مسلمان ہی تو ہیں۔ آپ نے فرمایا مسلمان ہیں، انسان نہیں ہیں، ہر ایک اپنے کردار کے مطابق قیامت میں اٹھے گا۔ اگر دیکھنا چاہے تو میں ان کی حقیقت تجھے دکھا دوں۔ میں نے عرض کیا حضور ضرور دیکھوں گا۔ آپ نے میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، میں بینا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اب دیکھ۔ میں نے جو دیکھا بخدا کہیں کہیں انسان نظر آئے، اکثریت مختلف قسم کے جانوروں کی تھی۔ سامعین یہاں پر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو واقعات ہیں ہم نے پڑھ لیے وہ مکمل ہوا، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے تکوینی تصرفات۔ تے کاف واو یہ نون چھوٹی ہے اور تے سواد رے فے الف تے۔ آئیے اس حوالے سے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ کتاب خرائج میں داؤد رقی سے مروی ہے کہ میں ایک ارمینیا میں ایک الف رے میم یہ نون یہ ہے سے واپس آ رہا تھا۔ بہت مقروض تھا، سوچ رہا تھا کہ واپس جو ہی گھر گیا قرض خواہ تنگ کریں گے اور جیب میں کچھ دینے کو بھی نہیں ہے۔ اسی عالم میں کسی نے میرا نام لے کر مجھے پکارا۔ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا۔
پھر میں نے اوپر دیکھا تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ امام صادق علیہ السلام ہوا میں کھڑے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا قبلہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ اپنے آپ سے پوچھ لے خواب ہے یا حقیقت؟ میں نے کہا جب آپ کو دیکھتا ہوں تو حقیقت معلوم ہوتی ہے، اور جب آپ کو ہوا میں کھڑے ہوئے اور یہاں مدینے سے مہینوں کے فاصلے پر دیکھتا ہوں تو خواب معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا داؤد مجھے یہاں چین میں ایک کام تھا، اسی سلسلے میں آیا تھا تو بڑا پریشان جا رہا تھا، میں نے سوچا کہ تجھے تیری پریشانی کا حل بتا دوں۔ میں نے عرض کیا حضور آپ نے کیا حل نکالا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تیرا قرضہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ تو قرآن حفظ نہیں کرے گا، اس وقت تک تیرا قرضہ ادا نہیں ہوگا۔ پھر آپ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں واپس آیا اور حفظ قرآن میں مصروف ہو گیا۔ 5-6 ماہ میں میں نے قرآن حفظ کر لیا، اور حفظ قرآن کے 1-2 ماہ بعد میرا تمام قرضہ بھی ادا ہو گیا، اور یوں یہ مکمل ہوا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ کتاب بہار میں ہے ابو بصیر سے مروی کہ ایک دن امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ آپ کمرے میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور زمین پر پاؤں مارا۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی انہوں نے پاؤں مارا تو فرش پھٹ گیا، نیچے سے ایک بہت بڑا سمندر رونما ہوا۔ سمندر میں چاندی کی بڑی بڑی کشتیاں تیرتی پھر رہی تھیں۔ آپ نے ایک کشتی کو اشارہ کیا، ملاح فوراً کشتی لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ کشتی پر سوار ہو گئے، میں بھی اجازت لے کر کشتی میں بیٹھ گیا۔ کشتی سمندر میں تیرنے لگی۔ کافی دور نکل جانے کے بعد ایک جزیرہ آیا۔ میں نے دیکھا جزیرے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چاندی کے خیمے نصب تھے۔ آپ کشتی سے نیچے اتر کر ایک خیمے میں چلے گئے، میں وہیں کشتی میں بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد آپ تشریف واپس لائے اور ملاح سے واپس چلنے کو کہا۔ ملاح ہمیں اسی جگہ لے آیا جہاں ہم کشتی پر بیٹھے تھے۔ ہم اتر کر باہر آئے، سمندر غائب ہو گیا، پہلے کی طرح زمین ہموار ہو گئی۔ میں نے عرض کیا حضور یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جس خیمے میں گیا تھا اسے دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا ہاں دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ نواں خیمہ تھا جو میرا تھا۔ پہلا خیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اس سے متصل دوسرا خیمہ جناب ام المومنین خدیجہ کا تھا، تیسرا خیمہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا تھا، چوتھا خیمہ ام السادات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تھا، پانچواں خیمہ امام حسن علیہ السلام کا تھا، چھٹا امام حسین علیہ السلام کا تھا، ساتواں امام زین العابدین علیہ السلام کا تھا، آٹھواں میرے بابا کا، اور نواں خیمہ میرا تھا۔ اور یہاں پر یہ مکمل ہوئی بات۔ اگلے پیراگراف میں ہے کتاب بصائر میں حفظ تمار سے مروی ہے کہ جن دنوں معلّہ ابن خنیس کو تختہ دار پر چڑھایا گیا ان دنوں ایک روز میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا حافظ میں نے معلّہ کو چند ہدایات دی تھی لیکن اس نے میری کسی ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ اب نتیجہ تیرے سامنے ہے کہ وہ پس دیوار زندان پر یہ زنجیر ہے، یہ لکھا ہے یہاں پر۔ اور میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کے موالیوں سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے موالیوں سے ہے، اسی لیے تو ان مصائب سے دوچار ہے۔ ایک وقت معلوم تک ہمارے موالی ایسے ہی سنگین حالات سے دوچار رہیں گے۔ اگرچہ معلّہ نے میری ہدایات پر عمل نہیں کیا لیکن پھر بھی ہم اسے بھولے نہیں ہیں۔ ایک دن میں زندان میں نے معلّہ کو پریشان دیکھا اور میں زندان میں گیا اور معلّہ سے کہا کہ کیا بچوں کے لیے پریشان ہے؟ معلّہ نے کہا حضور ہر شخص ان حالات میں بچوں کے لیے تڑپتا ہے۔ میں نے معلّہ کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور معلّہ سے پوچھا کہ بھلا اب آنکھیں کھول کر دیکھ کہاں ہیں؟ معلّہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیرت سے کہنے لگا کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ میں اپنے گھر اور بچوں میں ہوں۔ میں نے اسے بتایا واقعاً یہ تیرا گھر ہے اور اس وقت کچھ دیر کے لیے تو اپنے گھر میں آزاد ہے، اس وقت اپنے بچوں سے مل لے، میں تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گا۔ میں معلّہ کی نظروں سے روپوش ہو گیا۔ معلّہ نے اپنی بیوی بچوں کو بلایا، سب اسے یوں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ معلّہ نے انہیں بتایا کہ میں کچھ دیر کے لیے یہاں ہوں، اور معلّہ نے تمام بچوں سے جی بھر کے پیار کیا، اور پھر میں گیا تو معلّہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس سے پوچھا کہ اب بتا تو کہاں ہے؟ معلّہ نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور بتایا کہ یہ تو آپ کا دولت خانہ ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ہاں
मौला ये मेरा घर है, मैं तुझे सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमारी मोहब्बत फूलों की सेज नहीं है, कांटों की वादी है। 1-2 दिन में तुझे शहीद कर दिया जाएगा, लिहाजा तू ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार कर ले। और यूं यहाँ पर हम इस पैराग्राफ से अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। किताब बिहार में अब्दुल्ला इब्ने सनान से मरवी है कि मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से हौज़ हे वाव ज़वाद के मुतालिक पूछा, हुजूर आदम से लेकर क़यामत तक ज़ुर्रियत हज़रत आदम में से इतनी कसीर तादाद खुश नसीबों की पीने वाली होगी, और आखिर वो हौज़ कितना बड़ा होगा? आपने फरमाया बसरे से सफ़ा तक हौज़े कौसर का रकबा होगा। फिर मुस्कुराकर फरमाया, क्या देखना चाहता है? मैंने अर्ज़ किया, हुजूर इससे ज़्यादा कौन सी खुश नसीबी होगी? आपने फरमाया, फिर आ मेरे साथ चल। आप मुझे बैरून मदीना ले गए। आपने ज़मीन पर पाँव मारा, मुझे ऐसे मालूम हुआ जैसे ज़मीन में शिगाफ हो गया। नीचे से एक मोजज़न दरिया सामने आ गया। ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। ना दरिया के तूल का पता चल रहा था और ना अर्ज़ का। जहाँ हम खड़े थे वो ऐसे मालूम होता था जैसे जजीरा हो, हर तरफ पानी ही पानी था। इस पानी में 4 रंग नज़र आ रहे थे। बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद पानी था, दूध की तरह सफ़ेद भी था, याकूत जैसा सुर्ख शराब भी था और शहद जैसा गाढ़ा भी था। मैंने अर्ज़ किया कि क़िबला ये कहाँ से आ रहा है? आपने फरमाया, ये वही है जिसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जन्नत में 4 दरिया होंगे, पानी की नहर, दूध की नहर, शराब की नहर और शहद की नहर। इस दरिया के किनारे पर एक जगह चंद औरतें खड़ी हुई थीं। उनके हाथों में बलोरी जाम थे। मैंने एक को इशारा किया, वो जल्दी से करीब आई और अर्ज़ किया, हुजूर क्या पीना पसंद फरमाएंगे? आपने फरमाया, मुझे और अब्दुल्ला इब्ने सनान को पानी ही पिला दो। तो उसने 2 जाम भरे, एक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को और दूसरा मुझे दिया। मैंने जब वो पानी पिया तो उसके बाद से कभी प्यास की शिद्दत महसूस नहीं की। अरसा गुजर गया है लेकिन इसका जायका आज भी मुझ तक मेरे हलक से नहीं गया। मैंने अर्ज़ किया, क़िबला आज बड़ा अजीब मंज़र देखा है। तो आपने फरमाया कि अब्दुल्ला जब हमारा शिया आलम फ़ानी को अलविदा कहता है तो उसकी रूह इसी नहर पर आती है, और जब हमारा दुश्मन दुनिया से निकलता है तो उसकी रूह वादी बरहूत जो यमन में है उसमें पहुंचती है। और यूं आपने इस बात को मुकम्मल किया। और हम अगले पैराग्राफ में लिखा है, किताब खिसाल में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है। आपने फरमाया, इमाम के सामने ये कायनात बिल्कुल इसी तरह होती है जिस तरह तुम्हारे हाथ में गेंद होती है, और जिस तरह तुम गेंद को अपने हाथ में जैसे चाहो घुमा सकते हो, इसी तरह इमाम कायनात को जिस रुख से देखना चाहे देख सकता है। आइए आगे चलते हैं। किताब बिहार में हशाम इब्ने सालिम से मरवी है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह ने एक शहर मशरिक़ में पैदा किया है जिसका नाम जाहलका जीम अलिफ हे लाम काफ अलिफ है। एक शहर मगरिब में पैदा किया है और उसका नाम जाबरसा है, और दोनों शहरों के गिर्द फसील है, और फसील में 12,000 दरवाजे हैं। हर 2 दरवाज़ों के माबैन 3 मील का फासला है। हर दरवाजे पर एक बुर्ज है और हर बुर्ज में 12,000 मुसल्लह सिपाही मौजूद हैं जो कि क़याम कायम के मुंतज़िर हैं। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। लिखा है, किताब काफ़ी में अजलान ऐन जीम लाम अलिफ नून अजलान इब्ने सौले से मरवी है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास बैठा था एक शख्स आया और उसने आसमान की तरफ इशारा करके अर्ज़ किया, हुजूर क्या ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खैमा है? आपने फरमाया, हाँ ये हज़रत आदम का खैमा है। अलावा अज़ीं भी अल्लाह ने बहुत कुछ पैदा कर रखा है। तुम्हारे इस मगरिब के अलावा 39 मगरिब है। हर मगरिब की सरजमीन मखलूक़ खुदा से लबरेज़ है। इनमें से किसी ने कभी एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की है। जिस तरह तुम उनसे नावाकिफ़ हो, इसी तरह वो लोग तुमसे नाआशना हैं। उन्हें ये भी इल्म नहीं है कि अल्लाह ने किसी आदम को भी पैदा किया हुआ है। वो सिर्फ़ हमारे जद्द अमजद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और हमारी इमामत से वाकिफ़ हैं और हमारे आदा पे तबर्रा करते हैं। साइल ने अर्ज़ किया, हुजूर जब उन्हें ये भी मालूम नहीं कि अल्लाह ने किसी आदम को पैदा किया है
تو وہ پھر آپ کے ان اعضاء سے کیسے تبرہ کرتے ہیں جو اولاد آدم سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ابلیس کے متعلق کچھ علم ہے؟ سائل نے عرض کیا کہ حضور صرف اتنا علم ہے کہ وہ اولاد آدم کا دشمن ہے اور اولاد آدم کو ابلیس سے تبرہ کرنے کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا بس اسی طرح انہیں بھی صرف یہی معلوم ہے کہ اعدائے آل کون ہیں اور ان سے تبرہ ان کا جزو ایمان ہے۔ سامعین، یہاں پر یہ قصہ بھی مکمل ہوا۔ اگلی پیراگراف میں ہے کہ کتاب بہار میں سلیمان ابن خالد سے مروی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کائنات عالم کی ہر مخلوق، خواہ انسان ہو، جن ہو، ملک ہو، آسمان میں ہو یا زمین میں، اللہ نے ہر مخلوق کے سامنے ہماری ولایت پیش کی ہے اور ہر مخلوق کی نجات کا میزان ہماری ولایت ہے۔ آئیے چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی جانب۔ خرائج کتاب میں عبد الرحمن ابن حجاج سے مروی ہے کہ ایک سال سفر حج میں میں امام صادق علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ ایک جگہ میں نے عرض کیا قبلہ امام کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عبد الرحمن، امام اللہ کی اس قوت کا نمائندہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس پہاڑ سے چلنے کو کہے تو وہ چلنے لگے گا۔ بخدا جب میں نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو پہاڑ نے سرکنا شروع کر دیا۔ آپ نے پہاڑ سے مخاطب ہو کر فرمایا تو رک جا، میں نے تجھے چلنے کا حکم تو نہیں دیا۔ اور اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب بہار میں حسن ابن عطیہ سے مروی ہے کہ عباد بصری کوہ صفا پر امام صادق علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ عباد نے کہا میں نے ایک بات سنی ہے، آپ سے تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کون سی بات ہے؟ عباد نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ نگاہ قدرت میں مومن کوہ صفا اور مروہ سے زیادہ محروم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے کہا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کائنات عالم مومن کی اطاعت پر معمور ہے۔ اگر مومن اس کوہ مروہ سے چلنے کو کہے تو وہ چلا آئے۔ اتنی ہی دیر میں عباد نے دیکھا تو مروہ نے اپنی جگہ چھوڑنے کا آغاز کر لیا۔ امام صادق علیہ السلام نے مروہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تو ٹھہر جا، میں نے تجھے آنے کو تو نہیں کہا ہے۔ اور یوں یہ قصہ جو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا، ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس سے ملتا جلتا پڑھا تھا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ کتاب خرائج میں عبداللہ بلخی بے لام خے چھوٹی سے مروی ہے کہ ایک سال سفر حج میں میں امام صادق علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ دوران سفر ایک جگہ تمام قافلے کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ سامنے ایک تالاب تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے مجھے فرمایا جاؤ اس تالاب میں پانی دیکھ، پانی ہے۔ میں نے جا کر دیکھا وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اٹھے، تالاب کے کنارے پر تشریف لائے، کھڑے ہو کر فرمایا اے تالاب، اللہ نے جو تجھے پانی ذخیرہ کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں اس سے بقدر ضرورت سیراب کر دے۔ پورے قافلے نے دیکھا کہ تالاب سے پانی پھوٹنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے تالاب پانی سے لبریز ہو گیا۔ تمام قافلے نے حسب ضرورت پانی پیا بھی اور مشکیزیں بھی بھر لیے، اور یوں وہ سب بڑے آرام سے وہاں سے چل پڑے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب خرائج میں ابو مدیم میم دال یہ مدیم مدنی سے مروی ہے کہ ایک سال حج کے لیے روانگی میں تاخیر ہو گئی اور میں امام صادق علیہ السلام کے ساتھ سفر حج پر نہ جا سکا۔ جب میں مکے میں آیا اور مقام شجرہ پر گیا تاکہ نماز باجماعت ادا کر لوں، وہاں گیا تو دیکھا امام صادق علیہ السلام ایک طرف بیٹھے مصروف تسبیح تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ ابو مریم کیا نماز پڑھ لی؟ میں نے عرض کیا ابھی آیا ہوں، میں نے نماز پڑھی۔ آپ اٹھے میں بھی آپ کے ساتھ چلا آیا۔ راستے میں مجھ سے پوچھا آج پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اب میں نے عرض کیا قبلہ پریشان تو ہوں لیکن وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ رات تو نے مچھلی کھا لی ہے۔ میں نے عرض کیا قبلہ آپ کا خیال درست ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مچھلی کے بعد چند دانے کھجور کے کھا لیتا تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ اور پھر آپ نے ایک کھجور کے پاس آپ آئے اور موسم جبکہ کھجوروں کا نہ تھا، بے ثمر کھجور کے درخت سے مخاطب ہوئے کہ اے درخت، اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلا دے۔ میں نے دیکھا کہ کھجور میں پھل نکل آیا اور پھر وہ پکنا شروع ہوا۔ چند سیکنڈ میں پھل پک گیا۔ آپ نے خود بھی کھایا اور مجھے بھی کھلایا۔ اور پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب خرائج میں داؤد رقی سے مروی ہے کہ ایک دن میں امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا۔ امام کاظم بھی کم سن تھے۔ آپ کے قریب آئے، آپ نے گود میں بٹھایا اور فرمایا بیٹے کیا حال ہے؟ کم سن امام نے عرض کیا حضور رحمت خدا کے زیر سایہ گزر رہی ہے۔
آج دل انگوروں اور اناروں کے لیے چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بچوں کے بھی کیا کہنے، نہ وقت دیکھتے ہیں اور نہ موسم، مطالبات شروع کر دیتے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا داؤد، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کبھی حجت خدا کی خواہش رائے گاہ نہیں کرتا۔ ذرا باغ میں چلا جا، انگوروں کی کسی بیل سے کہہ دے کہ حجت ابن حجت انگوری کا خواہش مند ہے، وہاں سے تجھے انگور مل جائیں گے، اور پھر انار کے کسی پودے سے یہی کہہ دے تو وہ تجھے انار دے دے گا۔ میں خاموش ہو کر اٹھا، باغ میں آیا، ایک بیل کے پاس کھڑا ہوا اور امام صادق کا فقرہ دہرایا۔ میں حیران رہ گیا کہ جب میں نے دیکھا کہ میرے سامنے والی خالی شاخ پر انگور کا پکا ہوا گچھا جھولنے لگا۔ میں نے اسے توڑا اور پھر انار کے پودے کے قریب آ کر وہی جملہ دہرایا تو 2 پکے ہوئے انار میرے سامنے جھولنے لگے، اور میں نے انہیں بھی توڑا اور کم سن امام کی خدمت میں آیا۔ آپ وہیں بیٹھ کر کھانے لگے اور مجھے دیکھ کر فرمایا، داؤد، یہ ان انگوروں سے کہیں زیادہ لذیذ ہے جو مادر عیسیٰ کو ملتے تھے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ کتاب بصائر میں یونس ابن زبیان، مفضل ابن عمر، ابو سلمہ سراج، حسین ابن نوید سے مروی ہے کہ ہم امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے زمین کے تمام خزانے ہمیں دیے ہیں، اگر میں چاہوں تو زمین پر پاؤں کی ٹھوکر مار کر اس سے مطالبہ کروں تو اپنے تمام خزانے اگل دے گی۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے زمین پر پاؤں سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا، ممکن ہے ان میں سے کوئی مبتلا شک ہو تو میں انہیں اپنی بات کی تصدیق کرا دوں۔ ہمارے سامنے زمین میں شگاف ہوا، ہم نے دیکھا کہ بالشت پر سونے کے ٹکڑوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک ٹکڑا اٹھایا اور ہمیں دے کر فرمایا، اچھی طرح دیکھ لو۔ ہم نے باری باری دیکھا اور حیران رہ گئے۔ ہم نے عرض کیا، قبلہ، اللہ نے اتنا آپ کو دیا ہے اور آپ کے شیعہ غربت کا شکار ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے ہمارے اور ہمارے شیعہ کے لیے آخرت میں جو مقدر رکھا ہے وہ دنیا کی اس دولت سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ نے ہمارے اعداء کے لیے آخرت میں جو مقرر کر رکھا ہے وہ اس دنیا کے مصائب اور تکالیف سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ آئیے نیکسٹ پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب بصائر میں عمر جلاب سے مروی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جناب آصف بن برخیا کے پاس اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں، اور ان میں سے صرف ایک اسم تھا جس کے ذریعے اس نے طرف العین میں تخت بلقیس منگوایا تھا، اور ہم اہل بیت کے پاس 72 اسم اعظم ہیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ کتاب بساتر میں عمار ساباتی سے مروی ہے کہ ایک دن میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، قبلہ، اسم کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ مجھے تو کچھ تو دکھائیں۔ آپ اندر گئے اور کچھ دیر بعد مجھے اندر بلایا۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے زمین پر صرف انگشت شہادت رکھی ہوئی تھی اور کچھ پڑھ رہے تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے پورا کمرہ گردش میں ہے، میرا سر چکرانے لگا اور میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور عرض کیا، قبلہ، بس مزید میں کچھ برداشت نہ کر سکوں گا۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے تو تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ آئیے سامعین، اب آپ سے یہاں پر اجازت چاہتے ہیں کیونکہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تمام واقعات ہم نے پڑھ لیے کتاب کے پیج 593 پر۔ اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔